الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. 28واں پارہ سورۃ الطلاق کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. آج کے اس گفتگو میں اسی آیت کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی مجھے اس کا مفہوم سمجھانے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہر شخص کا سب سے بڑا معاملہ جس کے لیے وہ پریشان ہے وہ روزی کا معاملہ ہے. بے روزگاری عام ہے. نوجوان بیچارے 10 سال تک تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر پھر رہے ہیں، ملازمتیں نہیں ملتی. جن کے کاروبار تھے ان بیچاروں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے. مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. ان حالات سے دوچار ہو کر لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں. کوئی اندر ہی اندر کڑتا نظر آ رہا ہے، کوئی گلے شکوے کر رہے ہیں. لیکن ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز کی طرف ہم میں سے بہت کم لوگوں کی توجہ گئی ہے. ایسے حالات جب درپیش ہوں کہ بے روزگاری عام ہو، مہنگائی اپنے عروج پہ ہو، تو خودکشیاں کرنا، گلے شکوے کرنا، حکمرانوں کو برا بھلا کہنا، یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. کیا اس سے بے روزگاری ختم ہوئی ہے؟
اب تک آپ دیکھ رہے نہ اس سے بے روزگاری ختم ہوئی نہ مہنگائی نیچے آئی، اس لیے کہ جو اصل کرنے کا کام تھا وہ ہم نے کیا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ میری آج کی یہ مختصر سی گفتگو سمجھ آ جائے تو مجھے امید ہے کہ روزی کے معاملے میں کوئی مومن بندہ پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مہنگائی کے خاتمے کا حل واحد حل وہ ہے رازق سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ جب بندہ مومن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ رزق کے معاملے میں بندے کے لیے خود آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ ہی روزی رساں ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، رزق میں وسعت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں پھر اپنے بندوں کو یہ بھی بتایا کہ میرے بندوں روزی میں وسعت پیدا کرنے والا میں ہوں، اس لیے تم میرے ساتھ تعلق جوڑ لو، میرے احکامات اپنی زندگی میں لے آؤ، تمہیں میں کبھی روزی کے معاملے میں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ آج کمی اس چیز کی ہے، لیکن ہم کیا ہیں، قرآن سے دور ہیں، اس لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ہر بندے کے سر پہ یہی پریشانی ہے، امیر ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے جی مہنگائی ہے۔ تو اللہ نے اپنی اس لاغیب اور بے عیب کتاب میں ہمیں کچھ ایسے اسباب بتائے ہیں، کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ ان اعمال کو اختیار کرو گے تو میں تمہاری روزی میں وسعت پیدا کر دوں گا، رزق کے معاملے میں تمہیں تنگی درپیش نہیں ہوگی۔ ان میں سے میں نے پہلا سبب آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ پہلا سبب رزق میں کشادگی کا کیا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کر لو، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اوپر سے بھی رزق کی بارش کروں گا، نیچے سے بھی تمہارے لیے رزق کے خزانے کھول دوں گا۔ آج میں دوسرا سبب آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رزق کی تنگی دور کرنے کا ایک سبب جو قرآن کریم میں خود بیان کیا ہے وہ ہے اللہ کی ذات اور صحیح معنوں میں توکل کرنا۔ آپ نے یہ لفظ سن سن کے تھک گئے ہوں گے، توکل اللہ پہ کریں، توکل اللہ پہ کریں۔ اللہ جانتا ہے توکل کا پورا مفہوم ہمیں معلوم نہیں، اگر معلوم ہو جائے تو آج جس وجہ سے ہم پریشان ہیں یہ پریشانی ہی نہ رہی۔ وہ آگے جا کے میں عرض کروں گا کہ توکل کے مفہوم میں کچھ حضرات نے پہلا حصہ دے لیا اس لیے پریشان ہوئے، کچھ نے توکل کے مفہوم کا دوسرا حصہ لے لیا، پہلا چھوڑ دیا اس لیے پریشان ہوئے۔ تو سب سے پہلے توکل کا مفہوم سمجھیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور توکل کا معنی ہوتا ہے
سہارا لینا، توکل کا معنی ہے ایک لگانا۔ اب دیکھیں، ہر معذور کسی نہ کسی سہارے کا محتاج ہے، ہر کمزور کو سہارے کی ضرورت ہے۔ بچے کو دیکھیں، بڑوں کا والدین کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اگر وہ سہارا نہ ہو تو بچہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ بوڑھا ہے، اسے لاٹھی کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسی طرح دنیا میں جس انسان کو بھی دیکھ لیں، ہر انسان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ تمہارے مادی وسائل جن کے سہارے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہ سب سہارے کیا ہیں؟ عارضی ہیں، فانی ہیں، کمزور ہیں۔ حقیقی سہارا، قوی سہارا، اور وہ ذات کہ جس کا سہارا کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ سہارا صرف اور صرف اللہ کی ذات کا سہارا ہے، جو کسی بھی سہارے کا محتاج نہیں ہے، جس کے سہارے کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، جس کے سہارے میں ساری کائنات کے نظام کا دار و مدار ہے۔ دیکھیں، جب انسانوں کے سہارے چھوٹ جاتے ہیں تو بندہ کیا کہتا ہے؟ صرف کس کا سہارا ہے؟ یہ اللہ کا سہارا۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ کا سہارا بندہ لیتا ہے، اس بندے کو پھر کائنات کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کا سہارا کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اسی مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے۔ کیا مقصد؟ کہ جو شخص اللہ کا سہارا حقیقی سہارا سمجھے، ظاہری اسباب کی نفی نہیں ہے، ظاہری اسباب کو اسباب کے درجے میں اختیار کرے۔ یہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے خود دیا ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار کرے اسباب کے درجے میں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن دل کا اعتماد صرف اللہ کی ذات پر۔ اور آسان الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بندہ ظاہری طور پہ اسباب اختیار کرے، روزی کے لیے محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، مشقت بھی اٹھائے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، لیکن اس کا دل اللہ کے وعدے پر مطمئن ہو کہ ہونا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہو۔ اسی کا نام کیا ہے؟ توکل۔ اب آیت کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ پر توکل کرے، اسباب اختیار کرے، اللہ نے حکم دیا روزی کے معاملے میں اسباب اختیار کرے، ملازمت کرے، تجارت کرے، محنت مزدوری کرے، آپ نے اسباب اختیار کر لیے، اب نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ یا اللہ تیرا حکم تھا کاروبار کھولنے، میں نے وہ اسباب اختیار کر لی ہیں جو میرے ذمہ تھا، اب نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یا اللہ تو نے حکم دیا تو محنت کرے، میں تو اپنی طرف سے محنت کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مجھے معلوم نہیں، یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔
اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو اس طرح مجھ پہ توکل کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے رزق کے معاملے میں کافی ہو جائے گا. اللہ کریم کبھی کسی کو بغیر سہارے کے نہیں چھوڑتے جو اللہ کو اپنا سہارا بنا لے. اللہ اسے رزق کے معاملے میں کبھی بھوکا نہیں سلاتے بشرطے کہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ پہ توکل کرے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے، اپنی طرف سے دنیا میں محنت بھی جاری رکھے، کوشش بھی کرتا رہے، یہ سب اللہ کے حکم ہیں، لیکن اس کا دل اللہ کے فیصلے پر، اس کی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہے. اب ایک بات عرض کروں گا تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے استخارہ کیا کاروبار کے لیے، فلاں کاروبار کرنا ہے، استخارہ کر لیا، اسی شعبے کے آدمی سے مشورہ بھی کر لیا، مشورہ کرنے کے بعد میں نے کاروبار سٹارٹ کیا، کاروبار چلا ہی نہیں، پیسے ڈوب گئے. تو پتہ ہے لوگ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب جی چاہتا ہے جنگل میں ہی چلے جائیں، دنیا کو ہی بالکل چھوڑ دیں. نعوذ باللہ. اب اصل وجہ کیا ہے؟ غلطی کہاں سے لگی؟ توکل کا مفہوم نہیں سمجھا. ٹھیک ہے آپ نے استخارہ کیا، مشورہ کیا، کاروبار کو سٹارٹ کیا، ایک سبب اختیار کر لیا، لیکن آگے تم نے نتیجہ اللہ پہ چھوڑا یا اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا کہ بھئی جب میں نے اسباب اختیار کر لیے تو کاروبار کیوں نہیں چلا؟ اگلا حصہ بھی سمجھ لے، کاروبار کا چلنا نہ چلنا یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. توکل کا مفہوم پورا نہیں سمجھا تو ساری زندگی اللہ کی ذات سے مایوس رہا. اس لیے خدا توکل کا مفہوم سمجھے. اللہ جانتا ہے کبھی زندگی میں آپ رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوں گے. بازار میں 10 دکانیں ہیں، کپڑے کے تاجر ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے، اسباب سب نے اختیار کیا، دکانیں کھول رکھی، گاہک کے انتظار میں ہیں، شام کو منافع سب کا برابر ہوگا. ایک وہ ہوگا جس نے 20,000 منافع کمایا، دوسرا وہ ہوگا جس نے 10,000 منافع کمایا، تیسرا وہ ہوگا جس نے 5,000، چوتھا وہ بھی ہوگا جو سارا دن منہ دیکھتا رہا، 1 روپیہ بھی منافع حاصل نہیں. اسباب سب نے اختیار کیے، لیکن جو نتیجہ تھا وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ کے ہاتھ میں تھا. بندہ اللہ پہ صحیح معنوں میں توکل کرے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. جس کو اللہ کافی ہو جائے وہ رزق کے معاملے میں کبھی تنگی کا شکار ہوگا؟ کبھی نہیں. اب اس پہ حدیث بھی سنیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ میں نے بتا دیا، اگر تم اللہ پر اسی طرح اعتماد اور توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دے جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے. حضور نے آگے وضاحت فرمائی صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر ابن آدم روزی کے معاملے میں اللہ پر ایسا اعتماد کریں جیسا اسے کرنا چاہیے تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ جس طرح وہ چڑیوں کو سہولت سے روزی دیتا ہے
وہ زیادہ مشقت نہیں اٹھاتے، ہاں اپنا سبب اختیار کر کے اڑتے ہیں، محنت یہی کرتے ہیں کہ اس کے لیے نقل و حرکت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اللہ کتنی آسانی سے شام کو ان کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ اگر میرا بندہ مجھ پہ اسی طرح توکل کرے، میں اس کے لیے بھی روزی کے معاملے میں روزی سہولت سے دوں گا، اسے کبھی کھپنے کی مشقت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن بندے اس طرح توکل نہیں کرتے، بندہ یہ سمجھتا ہے یہ ساری میری محنت ہے، یہ نہیں سوچتا یہ جو مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں جن سے میں محنت کر رہا ہوں یہ بھی تو اللہ نے دیے ہیں، عقل بھی تو اللہ نے دی ہے، اور پھر جب میں بیٹھ گیا تو میرے پاس گاہک لانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم۔ اگر یہ آج مسلمان کو نصیب ہو جائے تو رزق کی تنگی اللہ کریم اس سبب کے ذریعے کیا کر دے، دور فرما دے۔ یہ توکل ہے، بندہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، اور عزم کرنے کے بعد پورے اعتماد کے ساتھ قدم اٹھا کر کام کرنے کے بعد اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دے، اور پھر اللہ کی رضا پر راضی رہے، یہ توکل ہے۔ اس کے بعد اگر کامیابی مل گئی تو اللہ کا شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اسباب اختیار کیے تھے وہ کیا ہے، میرے موافق نہ ہوئے۔ اور اگر بالفرض اسے ناکامی ملتی ہے مایوس نہیں ہوتا، کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، میرے رب کی طرف سے میرا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ ہے اصل توکل۔ انبیاء کرام نے بھی اسباب اختیار کیے تھے لیکن نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور انبیاء کرام کے واقعات میرے اور آپ کے لیے اللہ نے بیان کیا کہ میرے بندوں میرے نبیوں کو دیکھ لو، انہوں نے میری ذات پر کیسے توکل کیا۔ میں ایک پیغمبر کا مختصر سا قصہ قرآن کی روشنی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے، خوبصورت نوجوان صحت مند پیغمبر کی اولاد تھی۔ جب 11 بیٹے مصر جانے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، میرے بیٹوں آپ مصر چلے جائیں۔ مصر کی طرف روانہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ایک ہدایت فرمایا۔ ہم بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ بچہ چاہے جوان بھی ہونا، والدین کے سامنے اسی طرح بچہ ہے، رخصت کرتے ہوئے ماں کتنی نصیحتیں کرتی ہے، باپ کتنی نصیحتیں کرتا ہے، بیٹا راستے میں کسی سے کوئی چیز نہیں کھانی، آج وہ دور نہیں رہا اس میں کوئی نشہ ملا کر دے سکتے ہیں، بیٹا راستے میں گاڑی گزر رہی ہو تو یا سڑک کے کنارے آپ تھوڑا رک جائیں، گاڑی گزر جائے تو اس کے بعد آسانی سے گزر جائیں، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ ہدایات دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ایک ہدایت فرما ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن نے اسے نقل کیا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، میرے بیٹوں جب مصر میں داخل ہونا تو ایک دروازے سے 11 کے 11 داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ 2 3 ہو کر مختلف دروازوں سے داخل ہوا۔ یہ کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی تدبیر تھی۔ تدبیر کس چیز سے بچنے کے لیے؟ بیٹا تم 11 نوجوان ہو، اتنے خوبصورت ہو، اتنے صحت مند ہو، جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے لوگ تمہیں دیکھیں گے، اتنے خوبصورت نوجوان آ رہے ہیں، 11 بھائی ہیں، لوگ حسد کی وجہ سے تمہیں دیکھیں گے تو تمہیں نظر بد لگے گی،
اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچانے کے لیے تدبیر کیا فرمائی؟ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ نظر بد برحق بھی ہے، نظر تو لگ سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اگر کسی آدمی کی نظر لگتی ہے، اسے کوئی چیز اچھی لگے، حضور فرماتے ہیں اسے کہہ دو ما شاء اللہ، کہہ دو بارک اللہ فیہ، اللہ اس میں مزید برکت دے، تو وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ کسی کی سواری اچھی لگی، کسی کا مکان اچھا لگا، کسی کی اولاد اچھی لگی، تو بارک اللہ فیہ، ما شاء اللہ۔ اور جس کو نظر لگی ہے اس کے لیے بھی دعا بتائیے، یہ دعا پڑھے اللہ نظر بد سے محفوظ رکھیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر جس کو نظر لگی اسے دم کریں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار فرمائی، تو آگے قرآن جو ان کی بات ذکر کرتا ہے، فرمایا میرے بیٹو میں نے ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسباب اختیار کریں نظر بد سے بچنے کی۔ جو تدبیر میرے ذہن میں آئی میں نے اختیار کر لی، اللہ کا حکم تھا، رہ گیا معاملہ کہ اس تدبیر کے ذریعے تم آیا نظر بد سے بچ سکو گے یا نہیں۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کے معاملے میں تم سے کوئی تکلیف ٹال نہیں سکتا۔ ہونا وہی ہے جو کس کو منظور ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا۔ تو اسباب اختیار کرنے کے بعد، تدبیریں اختیار کرنے کے بعد بندہ نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، میں ہر معاملے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ جس کو اللہ کافی ہو گیا اسے تو دنیا میں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آخر میں یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں علیہ توکلت، جس پہ میں بات کر رہا تھا، میں نے اسی ذات پہ کامل بھروسہ کیا ہے۔ اصل میرا بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے۔ اگر ان تدبیروں کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی تقدیر میں تمہیں تکلیف لکھی ہے تو وہ آ کر رہے گی، اور میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی رہوں گا۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، تمام توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک چیز ہے توکل، کہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پہ توکل کرے، دنیا میں اپنے رزق کے لیے اسباب اختیار کرے، محنت کرے، کوشش کرے، لیکن اگر ان اسباب اور کوششوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی رزق کے معاملے میں اس طرح فراخی نہ ہو تو پھر بھی بندہ اللہ کے فیصلے پہ کیا رہے، راضی رہے۔ یقیناً اللہ کریم کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں لائیں گے۔ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔